منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین۔ رب نے سوچا کہ اہل زمیں پر کر دے رحمت، غموں سے بچا لے، توڑ دے بت انسان کے سارے، تاکہ شیطان سے اس کو بچا لے، تاکہ شیطان سے اس کو بچا لے۔ راہیں بھٹکنے والے سن لا الہ کے اجالے، دل کا دیا جلا لے، دل کا دیا جلا لے۔ لکھ تو دی تھی کتاب اس نے اپنی، تاکہ دنیا کو اس سے بچا لے، پھر بھی ایک شے کی اب بھی کمی تھی، کر دے قرآن کو کس کے حوالے، کر دے قرآن کو کس کے حوالے۔ راہیں بھٹکنے والے سن لا الہ کے اجالے، دل کا دیا جلا لے، دل کا دیا جلا لے۔ اس نے بھیجا اپنے نبی کو، اندھیروں سے سب کو نکالے، نہ تھی طاقت زمین آسمان کی کہ امانت کو تیری اٹھا لے، کہ امانت کو تیری اٹھا لے۔ راہیں بھٹکنے والے پھر محمد کا جب نام آیا، جس نے سینے میں قرآن اٹھایا، جس نے قرآن کو فرقان بنایا، باری تعالیٰ نے تب یہ فرمایا، باری تعالیٰ نے جب یہ فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ عزیز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج نیشنل رحمت للعالمین اتھارٹی کی یہ رمضان ٹرانسمیشن بنیاد رمضان میں پی ٹی وی نیوز پر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں کھو گیا تھا ان اشعار میں، کیونکہ قرآن حکیم کا نزول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، یہ دونوں کا تذکرہ ان کچھ اشعار میں نے آپ سے کیا کہ انسان جو ہے وہ پہلے دن سے آج تک اور قیامت تک انہی مسائل میں گھرا رہے گا جو آپ کے گھر میں، جو میرے گھر میں، جو روز کے ہمارے پریشرز، اولاد کی تربیت، میاں بیوی، گھریلو رشتے، معاشی، معاشرتی، سماجی، اخلاقی بدلتے ہوئے اطوار، ان کا پریشر، ہر دور میں یہی مسائل تھے۔
اور انہی مسائل کی وجہ سے انسان جو ہے وہ دکھوں میں، غموں میں، ڈپریسڈ، انگزائٹی اور اوور تھنکنگ، اور ہر وقت ہمیں جو انسیکیورٹی رہتی ہے فیوچر کی، انہی کی وجہ سے ہمیں یہ دکھ اور غم ہوتے ہیں. اور انہی سے بچانے کے لیے اللہ نے جب کرم کیا، رحم کیا، تو اس نے اپنا کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانیت سے کلام کیا. او مین کائنڈ یا ایھا الناس کہہ کر پوری انسانیت کو خطاب کیا. آج ہمارا موضوع یہی ہے کہ نزول قرآن کا مقصد کیا ہے، ہم کتنا اس مقصد کو جان پائے ہیں، کتنا اس مقصد کے قریب ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سب محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی بعثت کا، ان کے آنے کا مقصد کیا تھا، اور کیا وہ اچیو کیا جو ہم سب کو اچیو کرنا ہے، کیونکہ وہ ہمارے رول ماڈل ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی حسنہ بیسٹ کو کہتے ہیں. سو بیسٹ کیریکٹر، بیسٹ مثال ان کی ذات میں ہے، وہ ہمارے رول ماڈل ہیں. آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے جو مہمانان ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں، بڑی وائڈ ان کا اسپیکٹرم ہے، ان کا بیک گراؤنڈ بہت ڈفرینٹ ہے. آئیے میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں. میرے بہت سارے سوال ہیں، آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے. سب سے پہلے ڈاکٹر انیس احمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ پورے رمضان میں ہم آپ کی حکمت اور آپ کی شفقت اور آپ کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور ہماری خواہش ہے کہ آپ جتنا بھی زیادہ ہمارے لیے ٹائم نکال پائیں. رحمۃ للعالمین اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، ٹیمپل یونیورسٹی فلڈیلفیا میں کمپیریٹیو ریلیجن یعنی تقابلی جو مذاہب ہیں وہ پڑھاتے رہے ہیں. سو ڈاکٹر انیس احمد صاحب، آپ سے میں بہت سارے سوال آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن میں باقی مہمانان کا بھی تعارف کروانا چاہتا ہوں. خورشید ندیم صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میڈیا کی ایک بڑی ہی ہر دل عزیز شخصیت ہے، بہت پیار سے اور بہت ہی شفیق انداز میں یہ بات کرتے ہیں. مصنف ہیں کئی کتابوں کے، اور بڑا مشہور پروگرام الف جو کہ پاکستان سے باہر بہت دیکھا گیا، اس کو آپ نے ہوسٹ کیا، میزبانی کی، بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ ہاں میں بھول گیا کہ اسلامک کانٹینٹ جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن کا، اس کو آپ ہیڈ بھی کرتے ہیں. سو بڑی ذمہ داری کا کام ہے. سو آج آپ کے لیے ایک سرپرائز بھی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی ہی انٹرنیشنل پرسنالٹی سلمان احمد ہمارے ساتھ ہیں، جن کا آغاز موسیقی سے ہوا اور پھر انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تربیت کی اور نوجوانوں کے ساتھ ایک کنیکشن بنانے کی، ہمیشہ حق اور سچ کی آواز اٹھانے میں، پولیو کے لیے کام کرنے میں پاکستان میں، یونائٹڈ نیشنز کے کووڈ-19 کے بھی ایمبیسڈر، اس سے پہلے بھی یونائٹڈ نیشنز کے لیے کام کرتے رہے، اپنی ایک این جی او پہ بھی کام کر رہے ہیں اپنی زوجہ سمینہ احمد کے ساتھ. سو تھینک یو ویری مچ سلمان، ہمارے ساتھ ہیں. آپ نے اقبال کے ذریعے بہت نوجوانوں کو، خاص طور پہ جب میں ہندوستان میرا بہت جانا ہوتا تھا، تو جتنا یوتھ کو میں نے آپ کے ان سانگس سے انسپائر ہوتے دیکھا، سو اٹس اے گریٹ اچیومنٹ. میں آپ سب کی اجازت سے ڈاکٹر انیس احمد صاحب سے آغاز کرنا چاہوں گا آج کی گفتگو کا. سر، آپ نے میرا جو مدعا میں نے سب کے سامنے رکھا، آپ نے سنا، میرا درد بھی آپ نے سنا، کیونکہ انہی درد اور انہی غموں سے میں بھی زندگی میں گزرا ہوں. پریشرز، ایگو اور بہت کچھ جو سوسائٹی سے ہم نے اچھا برا سیکھا. سو یہ جو نزول قرآن ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کیا سوچا، کیا وجہ ہوئی کہ یہ قرآن کا تحفہ دیا گیا انسانیت کو؟ آپ کا تجربہ، آپ کی حکمت، آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ دیکھیے میاں، میرا تجربہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جو کتاب کا بھیجنے والا ہے، انسانوں پر رحم فرمانے والا ہے، وہ یہ بات فرماتا ہے، کتاب نزل علیک الی النور، کتاب نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے، میں نازل کی ہے تمہارے اوپر، تاکہ انسان ظلمات سے نکل کے اور نور میں آ سکیں. یہ کتاب کے اپنے الفاظ کا مفہوم ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معاملہ کسی اور کے طے کرنے کا نہیں ہے، بلکہ صاحب کتاب جو رب کریم خود ہیں، وہ یہ بات فرما رہے ہیں، یہ کتاب جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، یہ وہ ہے جو ظلمات سے نکال کے نور میں لاتی ہے. ظلمات سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کو اخلاقی ضابطے سے دور کرتی ہے، وہ تاریکی ہے، وہ ظلم ہے، وہ زیادتی ہے.
اور ہر وہ چیز جو انسان کو اس اخلاقی ضابطے میں لاتی ہے جو اس کے بنانے والے نے دیا ہے، وہ نور ہے، ہدایت ہے۔ اس حوالے سے قرآن کریم وہ اہم ترین کتاب ہے دنیا کی جو ان الفاظ میں ایک پورا بڑا مضمون بیان کر رہی ہے۔ پہلی بات یہ کہہ رہی ہے کہ کتاب انزلناہ، یہ کتاب جو ہے اس کا نزول ہوا ہے، یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ نزولی ہے، اس کا انزال ہوا ہے، منزل من اللہ ہے۔ پھر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ انسانوں کے لیے ان کو نکالے ظلمات سے اور لے آئے نور کے اندر۔ گویا زندگی میں جو بھی مسائل ہوں، یہ مسائل محدود نہیں ہیں عبادات تک۔ جی جی جی، اس لیے جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ جامع ہدایت ہے جو تمام مشکلات کا حل پیش کرتی ہے۔ واہ، پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے ساتھ میں کہ یہ محض جامع نہیں ہے بلکہ یہ عالمگیر بھی ہے، یونیورسل ہے۔ بیوٹیفل۔ یہ کسی دور تک کوئی کتاب ایسی نہیں ہے آپ کے علم میں جو تباہ ہو اور وہ ویسی کی ویسی رہے، اسے آپ پھر اس کا ایڈیشن نیا نکالتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں، اپڈیٹ کرتے ہیں۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے مکمل شکل میں، بے شک، ان تمام مسائل کا احاطہ کرتے ہوئے جو میں صدی میں نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے انسانوں کو پیش آ سکتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کوئی ایسی کتاب انسائکلوپیڈک ہو سکتی ہے اس کے علاوہ؟ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اس کتاب کو پکڑ لے، اختیار کر لے، تو اس کے پاس تمام مسائل کے حل خود بخود آ جانے چاہیے۔ اس کو پس پوش ڈال دے، مہجور کر دے، جو قرآن خود کہتا ہے اپنے بارے میں، جی جی، مہجورہ، تو پھر وہ پھنس جائے گا روزمرہ کے مسائل میں۔ تو اختصار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو براہ راست بغیر کسی سبجیکٹیوٹی کے آبجیکٹیولی رب کریم کی طرف سے آئی ہے، اس میں کسی انسان کی فکر کا دخل نہیں ہے۔ بعض اوقات آپ ترجمہ پڑھتے ہیں انگریزی میں کہ قرآن پاک جو ہے یہ انسپریشن ہے، یہ غلط ترجمہ ہے بالکل، یہ ریویلیشن ہے، یہ انسپریشن نہیں ہے جو ایک شاعر کو ہوتا ہے، ایک مصور کو ہوتا ہے، یہ الہام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہی منزل من اللہ ہے، وحی من اللہ ہے۔ تو یعنی قرآن کریم اس لحاظ سے وہ واحد کتاب ہے۔ باقی ساری کتابیں جتنی کتابیں ہیں اس ساؤتھ ایسٹ ایشین مذاہب کی، وہ اپنے آپ کو خود کہتی ہیں شروتی سنسکرت کے اندر، اس کا مطلب ہے وہ چیز جو انہوں نے سن کر کے اور تحریر کر لی۔ جو ہوتے تھے جنگلوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے جسم کو کنٹرول کر کے روحانیت کے نام پر سن لیا، آ گئی وہ۔ یہ معاملہ یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پر تو براہ راست رب کریم جو اس کتاب کا لکھنے والا ہے، بھیجنے والا ہے، وہ خود یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ نور ہے، ہدایت ہے، یہ ضابطۂ حیات ہے، یہ مسائل کا حل ہے، یہ دلوں کو جوڑنے والی ہے، یہ انسانوں کی رہنمائی کرنے والی ہے۔ تو یہ اس کا جو اعجاز ہے وہ ہے ہدایت۔ آپ کی گفتگو سے اب میرے اس وقت فائر ورکس شروع ہو گئے ہیں، بہت سارے سوال آنے شروع ہو گئے، لیکن ایک چھوٹا سا اگر آپ کلیئر کر دیں سننے والوں کے لیے بھی کہ یہ کہنا ٹھیک رہے گا کہ چونکہ یہ یا ایھا الناس کہہ کے انسانیت سے مخاطب ہوتی ہے، ھدی للناس کہہ کے انسان کو ہدایت آفر کر رہی ہے، سو ہر انسان اس سے ہدایت لے سکتا ہے، یعنی مسلمان جو نہیں بھی ہے یہ اس کو بھی گائیڈ کرتی ہے۔ جی، قرآن کریم اور اسلام مسلمانوں کا اجارہ نہیں ہے، یہ تمام انسانوں کی ہدایت ہے۔ بیوٹیفل۔ اور اس بنا پر نہ صرف قرآن کریم بلکہ اس کو عملی شکل دینے والی ہستی وہ بھی آپ کا اجارہ نہیں ہے، وہ تمام انسانوں کے لیے تشریف لائے ہیں اور وہ ہر انسان کو وہ ہدایت فراہم کرتے ہیں جو وہ اگر نہیں کرے گا تو گمراہ ہوگا۔ یہ وہ ہدایت ہے کہ گمراہی آنی ہے اس کے بغیر۔ جو چیز آپ غالباً سوال میں لانا چاہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ کیا قرآن کریم کو ہر انسان خود پڑھ کے سمجھ سکتا ہے؟ دیکھیے قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو عربی مبین میں بھیجا ہے۔ جی،
یہ کہا ہے کہ اس کو ہم نے آسان کر دیا، فہل من مدکر، اس کو ہم نے آسان کر دیا، کوئی ہے سوچنے والا؟ لیکن سوچا کس طرح سے جائے؟ مستعار ذہن کے ساتھ، واہ، جس میں پہلے سے موجود ہے جدیدیت، پوسٹ ماڈرنزم، ماڈرنزم، لبرلزم، ان سب کے ساتھ پڑھے گا تو کیا پڑھے گا وہ؟ پہلے ہی خیالات بہت ہیں اس کے اپنے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو اپروچ کرنے کے لیے وہ زاویہ ضروری ہے واہ واہ، جو کہ اس ہدایت کو سمجھ سکے براہ راست، بغیر ان انفلوئنسز کے، ان اثرات کے. جو دقت پیش آتی ہے ہمیں وہ یہی ہے کہ بالعموم قرآن کریم کو لوگ جو سمجھنا چاہتے ہیں پہلے سے ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، جی وہ تو ہر انسان اس مائنڈ سیٹ کو لے کر کے پڑھتے ہیں. نہیں، آپ کیوں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ؟ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے جو پہلے کے زاویے ہیں وہ نفی ہو گئے، بیوٹیفل، اب صرف الہ رہ گیا. بیوٹیفل. آپ نے مجھے اس آیت کا ایک اور اینگل کھول دیا ہے جو میں بچپن سے، میں شروع سے میں نے یاد کی تھی. سورہ آراف میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش کر لو اپنے آپ کو. تو میں اکثر سوچتا تھا کہ غور سے سنتے ہوئے تو ہم ویسے ہی خاموش ہوتے ہیں، تو یہ کس چیز کو خاموش رکھنے کو کہا جا رہا ہے؟ تو آج آپ نے وہ اور واضح کر دیا کہ جو اندر اپنا فلسفہ، اپنے خیالات، ان کو ذرا ٹھنڈا کر کے سائڈ پہ کر کے اب ذرا سنو کہ کہا کیا جا رہا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں تو میں نے پہلے سے ہی ذہن بنایا ہوا ہے، تو پھر مجھے وہ آپ کی بات تو پہنچے گی نہیں. سو اگر میں نے فَاسْتَمِعُوا لَهُ کے ساتھ وَأَنصِتُوا بھی کر لیا تو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو تم پر رحم کر دیا جائے گا. سو اسی لیے جب ہم پڑھ جاتے ہیں اور ہم ایک خاص اپنے ایک بیک گراؤنڈ اور اپنے ایک اینگل سے پڑھ جاتے ہیں تو ہمیں وہ رحمت پوری 100% نہیں مل پاتی. خورشید صاحب میں آپ کو شامل، پہلو یہ بھی ہے جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ جب آپ سن رہے ہیں تو آپ کی آواز جب خفی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی برتری قائم ہو گئی، اور اب انسان کی آواز کی برتری نہیں ہوگی. منصتو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے اس آواز کے سامنے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. خورشید بھائی آپ بہت خاموشی سے اور بڑے غور سے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن رہے ہیں، اور سلمان بھی از گیٹنگ ریڈی. تو میں خورشید بھائی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے انسانو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک موعظہ، ایک واعظ آ چکا ہے. قد جاءتکم کتاب، سو کتاب آئی ہے جس میں موعظہ ہے یعنی نصیحت ہے اللہ کی طرف سے. شفاء لما فی الصدور، اس میں جو تمہارے سینوں میں ہے اس کے لیے شفا ہے. ہدی و رحمت للمومنین، لیکن مومنین کو یہ ہدایت بھی دیتی ہے، رحمت بھی دیتی ہے، لیکن انسانیت کے لیول پہ شفا بھی کر رہی ہے. سو آج جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، جس گھر میں میں نے آنکھ کھولی، سو ہم نے بچپن میں ختم کر لیا، اخبار میں تصویر بھی لگی تھی، ہم نے وہ ہار بھی پہنا تھا. پھر ہر رمضان میں والدہ کے کہنے پہ ہم قرآن ختم کرتے تھے. 30-31 سال تک جب تک میں ٹوٹا نہیں، گرا نہیں اور میں نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، میں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، نہ جاننے کی کوشش کی. تو یہ شفا ہم نے باہر سے لینے کی کوشش کی، کبھی گوگل سے، کبھی کتابوں سے، کبھی لوگوں سے، کبھی ادھر سے ادھر سے. یہ ہم تک کیوں نہیں پہنچ پائی؟ اس کی مارکیٹنگ کیوں نہیں ہو پائی؟ اتنا بڑا معجزہ اس پلانٹ کا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جس میں کوئی انسان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور شفا آفر کر رہی ہے. یہ کیوں اس کی مارکیٹنگ اس طرح ہم نہیں کر پائے؟ ہم تک کیوں اس طرح نہیں پہنچی؟ ہم سے اگر آپ کی مراد وہ لوگ ہیں جو اس خطے میں رہنے والے ہیں، تو ہمارے لیے تو ایک بڑا بیریئر اس کی زبان تھی. یعنی کوئی بھی کلام ہے وہ اپنی زبان سے آپ پر کھلتا ہے. اگر آپ وہ زبان نہیں جانتے تو آپ اس کے اسرار و رموز، اس کے مفاہیم تک رسائی نہیں پا سکتے. تو زبان کا علم پہلی چیز ہے جو اصل میں دروازہ کھولتا ہے، اس کے مفہوم تک آپ کو رسائی دیتا ہے، ورنہ تو اس کا کوئی آپ کے لیے فائدہ نہیں ہے. مولانا سید ابو اللہ مودودی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کوئی خط آپ کو لکھتا ہے اور وہ جس زبان میں لکھتا ہے وہ زبان آپ نہیں جانتے، تو آپ اس خط کو روز چومتے ہیں، اس کو غلاف بھی نیا پہناتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں. تو آپ کی محبت کا اظہار تو ہو گیا، لیکن آپ جان ہی نہیں پائے کہ جس نے آپ کو خط لکھا تھا وہ اصل میں آپ سے کہنا کیا چاہتا. تو ایک تو بڑی چیز وہ حجاب بنا کہ ہم وہ زبان نہیں جانتے جس میں قرآن مجید نازل ہوا. یہ ہمارے اجمی لوگوں کا، بالخصوص ہم لوگوں کا پرابلم ہوا.
دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کی عظمت کا بھی اس طرح سے ہم نے اعتراف نہیں کیا عملاً جیسے اعتراف کیا جانا چاہیے تھا. اس سے میری مراد یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت وضاحت کے ساتھ بتایا کہ یہ ایک اللہ کی کتاب ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی. اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کا احساس ہم نہیں کر پائے یہ کس نوعیت کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے بھی بتایا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو وہ اللہ کہتا ہے کہ میں اگر پہاڑوں پر نازل کرتا تو تم دیکھتے کہ اس کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو ایسی چیز, ایسا کلام جو اللہ نے کیوں نازل کیا, ہدایت کے لیے نازل کیا, اور پھر اس کو ایک معجزے کے طور پہ نازل کیا. آپ جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی طرف سے معجزہ نازل ہوا, جو آپ کی گویا ثبوت نبوت کے طور پر لوگوں کے سامنے آیا, وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید میں آپ سب دیکھیے کہ جہاں وہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو معجزہ کوئی دکھا دیں, تو آپ جواب میں قرآن پیش کرتے ہیں. واہ. اور اس دعوے کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ اس جیسا کلام انسان نہیں بنا سکتا. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ جو کچھ اللہ کے پیغمبر سنا رہے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسا کلام تم بھی بنا ڈالو اگر انسانوں کا کلام ہے. تو اس کی یہ عظمت اور اس کا یہ شرف جو ہے وہ ہم تک اس لیے منتقل نہیں ہو پایا کہ ہم یہ جان نہیں پائے کہ کس نوعیت کی چیز ہے. پھر ایک اور اہم چیز جو قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے فرمائی کہ یہ فرقان ہے, یہ فیصلہ کرنے والا ہے. واہ. یہ فیصلہ کس چیز میں کر رہا ہے؟ ایک تو وہی تاریکی اور روشنی میں فیصلہ کر رہا ہے, پھر دوسرا یہ کہ جو کچھ دنیا میں پایا جاتا ہے ہدایت کے نام پر اس سے پہلے اس کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا ہے کہ قرآن مجید فیصلہ کرے گا. اس کو بھی ڈیفرینشیٹ کر دیتا ہے. قرآن مجید کے بارے میں ایک بات جو لوگ کم اس کا اعتراف صحیح طرح سے سمجھ نہیں پاتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے, پہلی کتاب نہیں ہے, آخری کتاب ہے. آخری کتاب ہونے کے ناطے یہ فرقان ہے, یہ گویا فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے کہ ہم یہ اگر جاننا چاہتے ہیں, عالم انسانیت یہ جاننا چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے, تو اس کے لیے فیصلہ کن کلام جو ہے وہ قرآن مجید ہے. تو اس کی یہ حیثیت جو ہے یہ اس وقت تک ہم نہیں جان پائیں گے جب تک ہم پر ان کے تفہیم کے دروازے نہیں کھلیں گے. اور جیسے میں نے عرض کیا, ایک تو زبان ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اردو زبان کے اندر کافی کام ہوا ہے تفسیر کے, ترجمے کے میدان میں غیر معمولی تفاسیر لکھی گئی. یہ بات مانی جاتی ہے کہ تفسیر کا جو اچھا کام ہوا وہ شاید عربی زبان میں بھی نہیں ہوا ہوگا, خاص طور پہ 20ویں صدی کے ہمارے یہاں بر صغیر میں جو ہوا. تو یہ ایک بڑا دروازہ کھولنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کلام تک رسائی حاصل کریں, اس کے مفاہیم تک رسائی حاصل کریں. یہ ہمارے لیے ایک بڑا حجاب بن گیا قرآن کو سمجھنے کا. پھر ہم نے یہ مان لیا کہ گویا اس طرح کے اس کے فضائل بیان کر دیں گے ہم تو اس سے ایک تعلق ڈیولپ ہو جائے گا. اس کو چوم کے رکھ دیں گے, یا کوئی جیسے فوت ہو گیا تو اس کے مرنے پہ پڑھ دیں گے. تو اس سے یہ ہوا کہ آپ کی رسائی جوہر تک نہیں ہوئی, صحیح ہے, اس کے ایسنس تک آپ نہیں پہنچ پائے, آپ بس اس کی ایک گویا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, تو آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا. He was a walking Quran. اردو میں کہیں گے کہ وہ چلتے پھرتے قرآن تھے. سو ہمارے استاد ہمیشہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ تم واکنگ آیات ہی بن جاؤ. اللہ کے رسول تو رحمت اللہ عالمین, تم کم از کم جو آیات تمہاری زندگی میں اپلائی ہو رہی ہیں کم از کم وہ تو اپنی ذات سے دکھاؤ, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اسلام کیا ہے, مسلمان کیا ہے. عمل کی چیز. میں سلمان بڑی خاموشی سے, میرا خیال ہے کہ ہم سب میں سے موسٹ ریسنٹلی یہ آئے ہیں مدینہ سے, از دیٹ رائٹ؟ تو سب سے پہلے تو باقی میں سبجیکٹ کی طرف بھی آؤں گا, لیکن پہلے فیلنگز بتائیں کہ کیا فیلنگز ہیں اس وقت اور وہاں پہ کیا ہوا. جی نجم, بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور میں تو دل چاہ رہا تھا سنتا ہی رہوں. یہ آپ نے دیکھیں, کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں اب 25-30 سال ہو گئے کہ آپ بہت زیادہ, جس طرح بلے شاہ نے کہا نا کہ جانا میں کون, اللہ who am I, what is my purpose, یہ بار بار سوال جو ہے یہ ہمارے اولیاء کرام اور جتنے بھی صوفی سینٹس ہیں انہوں نے یہ بات, دو سوال ہیں, who am I, what is my purpose. تو ہوا یہ بڑی عجیب چیز ہوئی کہ ایک دم پتہ لگا کہ 18 فروری کو جنون کا کانسرٹ ایکسپو پہ ہے, ایک دن پہلے پتہ لگا, ٹھیک ہے, دبئی میں. میں آپ کو بتا یہ کمپیریزن جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ گئے دبئی میوزک کے پوائنٹ آف ویو سے, لیکن اب وہاں جب دبئی پہنچ گئے تو خیال کانسرٹ ہو گیا, تو میری وائف ڈاکٹر سبینہ اور میرا بیٹا شہجان تھے, میں نے کہا اب اتنے قریب آئے ہوئے ہیں
پتہ کریں کہ اگر ہم اپنا عمرہ اور ادھر زیارت کے لیے مدینہ جا سکیں تو وہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب دبئی سے لینڈ کے مدینہ میں تو میں کو بتاتا ہوں کہ جمعرات کی رات تھی 3 مارچ کی. تو مغرب کی جب اذان ہوئی ہے تو ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تو ایک ایسی فیلنگ آپ پہ گئے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ طاری ہو گئی, یونٹی کانشسنس جس کو میں کہوں گا, واو, کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ آئے مطلب کہ دی آئے آف دا اسٹارم کہوں گا, اور ادھر کام ہے سب کچھ, اور باہر دنیا وہ جو ہے وہ ایک ببل ہے جس میں ہر چیز ہو رہی ہے, افراتفری ہو رہی ہے, لیکن ادھر آپ کو ایک سٹلنس. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ قرآن جب آپ پڑھیں تو سٹل ہو جائیں, اس سے لڑنا نہ شروع کریں. اپنے جو کنڈیشننگ ہمارے دماغ میں ہے, جو ہماری تھاٹ پروسیس ہے, جو ہر چیز کو توڑ کے سمجھنا چاہتی ہے, کہ اس کو سائڈ پہ رکھ دیں اور اس کو صرف ایکسپیرینس کریں. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا جو 7-8 دن کا جو وہ تھا سفر اس دفعہ کا, پہلے نہیں میں یہ کہہ سکتا کیونکہ میں میچورٹی کی کمی ہوگی, آئی ڈونٹ نو, اس دفعہ مجھے محسوس یہ ہوا کہ ایک سٹلنس ہے ادھر, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جب جا کے وہاں ذکر اور دعا کی, اور کہ رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. میں واپس اب آپ کو ادھر لانا چاہتا ہوں. جو دیکھیں قرآن میں بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں, لیکن میں دیکھتا جا رہا ہوں کہ جس طرح زندگی جاتی جا رہی ہے تو اس کا اثر اور ڈیپ ہوتا جا رہا ہے. میں اسٹوڈنٹ بھی نہیں کہوں گا, میں کہوں گا بہت سطحی لیول پہ بات کروں گا, لیکن جو مجھے ایک چیز سمجھ آئی ہے کہ پورے قرآن کی 114 جو سورز ہیں وہ انٹر ریلیٹڈ ہیں, ایک میٹرکس کی طرح وہ ریلیٹڈ ہیں آن ویریس لیولز, اور ان کی 7 بیسک پلرز مجھے سمجھ آئے ہیں. ایک ہے ونس, توحید, ٹھیک ہے. ایک ہے جو سارے پیغمبر جن کی کہانیاں اس کے اندر ہیں, یہ سب کچھ انٹر ریلیٹڈ ہے. ونس, پیغمبر, آخرت کے بارے میں, ٹھیک ہے, تھریٹ اینڈ ریوارڈ, سزا اور جزا, ٹھیک ہے. یہ بار بار آپ کو قرآن میں ہر سورہ کے اندر یہ چیزیں ریپیٹ ہوتی ملتی ہیں. اور پھر آپ کا جو کہانیاں, ساری بھی کہانیاں, خضر کی کہانی, حضرت موسیٰ کی, فرعون کی کہانی بار بار ریپیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے. جو ججمنٹ ڈے ہے اپنا, قیامت والا دن, اور پھر سورہ فاتحہ, جو سورہ فاتحہ میں یہ ساری چیزیں انکارپوریٹ ہوئی ہیں. یہ جو ہم اس کو کہتے ہیں نا آفٹ ریپیٹڈ ورسز جو ہیں سورہ فاتحہ کی, پورا قرآن جو ہے وہ آپ سورہ فاتحہ کے اندر اس کا نچوڑ نکل کے آ جاتا ہے. تو اس کا نہ میری زندگی کے ساتھ کیا تعلق, ہونا تو یہی چاہیے نا اصولاً کہ جو دیکھیں لا الہ الا اللہ بڑی پاورفل چیز ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ پہلے کہتا ہے there is no God but God. there is no God but God. میرا انسان کو وہ دعوت دے رہا ہے کہ ریسرچ کرو, لاجک یوز کرو, ریشنل یوز کرو, تم ارائیو کرو گے ادھر کہ there is no God but God. کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ذرا ریسرچ تو کرو, ٹھیک ہے. یونٹی کانشسنس ہے. واہ. اچھا اب اس میں کیا ضرورت ہے کرنے کی کہ جو ایمان ہے for those who have attained, سب سے مشکل چیز ہے to attain to faith. یہ نہیں کہ سطحی لیول پہ ہاں جی میں ایماندار ہوں اور میں انٹلیکچولی کنونس ہو جانا, فیتھ آپ کے اندر اتر جائے, اور جب وہ اتر جائے تو پھر آپ دنیا میں جو بھی مشکل, جو آپ پہلے بات کر رہے تھے نا کہ لوگ مینٹل ٹراما سے گزر رہے ہیں, پینڈیمک ہے, اکنامک کرائسس ہے, ہر چیز پہ آپ ایمان کے ساتھ جاتے ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مطلب یہ ایک پوسچولیٹ ہے یہ لائف کا کہ ایک دن آپ مس فارچن سے ٹرائی ہوگے, ایک دن آپ فارچن سے ٹرائی ہوگے, ہر مشکل کے ساتھ ساتھ آسانی ہے. تو یہ چیزیں نا ایک لائف ٹائم چاہیے اس کو ایکسپیرینس کر کے. اگر آپ اگری تو کر سکتے ہیں, بچپن سے اگری کر سکتے ہیں, ہاں جی میں پہنچ گیا ہوں اس پہ, لیکن ان کا ابن العربی, حضرت ابن العربی کی وہ ہے کہاوت, ان کا کانسیپٹ تھا وحدت الوجود کا. تو انہوں نے کہا جو دل میں 2 آنکھیں ہیں, ایک ہے لاجک اور ریشنل کی آنکھ, اور دوسری ہے عین الیقین. واہ.
تو ہمارا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان دونوں آنکھوں سے دنیا کو اور آپ محسوس کریں. سو میں ایک ٹرائل اینڈ ایرر ہے یہ. میں کہوں کہ جی یہ ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں تو بڑا ہر کچھ فر نکلتا ہے, لیکن لائف بہت مشکل ہے. اس راستے پہ جانا ہے, ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, ہر وقت آپ کو اس کتاب کی ضرورت پڑتی ہے, ہر وقت. اور سورہ اسراء کا میں بس تھوڑا سا یہ کہنا چاہتا ہوں, وہ نہیں رب ادخلنی مدخلا صدقہ واخرجنی مخرجا صدقہ وجعل لی من لدنک کا سلطان النصیر. اور کہ سچ جو ہے اس کے بعد والی جو ہے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین, کہ truth will triumph and falsehood will يزد perish. الظالمین الا خسارا. جی تو یہ سچ ہے. مطلب یہ اس میں نا آرگیومنٹ انسان جب آپ نے ایکسپیرینس کر لیا ہو نا فیتھ, تو یہ سچ ہے. اللہ اکبر. یعنی اس کو جب تک ٹیسٹ نہیں کریں گے. میں نے کچھ دن پہلے بنیاد میں مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ انٹلیکچولی آج کل کے نوجوان بھی اور بہت سارے لوگ, مجھے بہت سال ہو گئے لوگوں سے بات کرتے ہوئے, وہ انسپائر بھی ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ بھی آتی ہے, بڑے بڑے بریلینٹ لوگ ہیں, لیکن جو کنسسٹنسی جو ہے وہ بغیر ٹیسٹ کیے نہیں ہے. جب تک کہ آپ کو وہ اس کو ٹیسٹ کر لیں, جس ایکسپیرینس کی سلمان بات کر رہے ہیں. اور انہوں نے ایک اور بھی بات کی کہ عین الیقین, اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ, اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں ناظرین, یہ سننا بہت ضروری ہے, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم صبح سے شام تک ہر کام سوچ سمجھ کے کرتے ہیں, ایکسپیرینس کی بیس پہ کرتے ہیں, ورنہ کسی سے پوچھ کے کرتے ہیں. لیکن جب اللہ کی طرف آتے ہیں, دین کی طرف آتے ہیں, تو ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں, جو سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہم اسی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. ہم یہ والا سلسلہ ایکسپیرینس کا اور علم کا آگے نہیں بڑھاتے. سو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنوریہم آیاتنا, ہم دکھائیں گے ان کو اپنی آیات, پڑھائیں گے سمجھائیں گے نہیں, دکھائیں گے. فی الآفاق, ان کے ہورائزن میں, وفی انفسہم, ان کی اپنی لائف میں, حتی یتبین لہم, جب تک کہ ان کو مینیفیسٹ نہ ہو جائے, یقین نہ آ جائے, عین الیقین نہ ہو جائے کہ انہ الحق, کہ یہی حق ہے. آپ کی بات سے مجھے وہ آیت یاد آ گئی تھی. سو اذان کی بریک ہو گئی ہے. ڈاکٹر انیس احمد صاحب کی کوٹ میں سوال میرا جا چکا ہے کہ یہ ٹیسٹ کیسے کریں گے نوجوان آج کے دن, اس کو کیسے ٹیسٹ کریں. ہم کیا کر سکتے ہیں میڈیا سے, رحمت اللہ عالمین اتھارٹی سے, اور لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. یہیں سے ہم سوال کو آگے بڑھائیں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا. اسٹے ٹیونڈ ان. السلام علیکم. چھوٹی سی بریک کے بعد. قرآن امامہ ہے تیرا, منبر تیرا عرش بری, یا رحمت للعالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة
رحمت للعالمین قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین رحمت للعالمین. جی ماشاء اللہ. جی ناظرین، امید ہے کہ آپ پوری توجہ سے انتظار میں ہوں گے، منتظر ہوں گے کہ ڈاکٹر انیس احمد صاحب آپ کو کیا اس کے اوپر وزڈم اور گائیڈنس دیں گے کہ کیسے ہم ٹیسٹ کریں اللہ کے اس کلام کو، کس طرح یہ ٹیسٹ کلام ہماری زندگی میں آ جائے، ہمارے ایکسپیرینس میں آ جائے، اور ہمیں میڈیا سے یا ایز رحمت للعالمین اتھارٹی ہم کس طرح آسان بنا سکتے ہیں اس ایکسپیرینس کو. پلیز بتائیے. دیکھیے، اس سوال کو امام غزالی نے فیس کیا اور ایک رسالہ لکھا چھوٹا سا، المنقذ من الضلال، ڈیلیورنس فرام ڈارکنیس اور فرام دا لاسٹ اسٹیٹ انٹو اسٹیٹ آف ایگزسٹنس. اور اس میں یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کے اندر کس طرح سے ایک وہ دور جس میں وہ مکمل طور پہ دین کی ایک فقہی تعبیر ذہن میں لیے ہوئے تھے، ایک وہ دور جس میں وہ صرف دین کی ایک تصوف سے متعلق روحانی تعبیر لیے ہوئے تھے، اور ایک وہ دور جس میں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان ہدایات کو ٹیسٹ کیا. ان کا لفظ جو ہے وہ ہے ذوق، یوز کرتے ہیں یذوق. تو یہ جو ٹیسٹ کرنا ہے یہ وہ ایکسپیرینس ہے جس کے تعالیٰ نے پورا ایک مہینہ مقرر کر دیا کہ اس مہینے کے اندر آغاز سے اختتام تک رحمت، مغفرت، نجات، ان سب کے ذریعے آپ ٹیسٹ کریں. اگر ایک شخص اس مہینے کے اندر بغیر کسی نمائش کے کسی بیوہ کو، کسی یتیم کو، کسی فاقہ کش کو اس کی ضرورت پوری کرتا ہے اور کسی کے علم میں نہیں ہے، تو یہ وہ ٹیسٹ کر رہا ہے دین کو. سبحان. یہ وہ تقریر نہیں کر رہا، نہ فلسفہ بیان کر رہا ہے، نہ خطابت کر رہا ہے. ہم ڈونگرے بجاتے ہیں خطابت کے اوپر کہ مزہ آ گیا، کیا خطاب تھا. خطاب مطلوب نہیں ہے، دین یہ چاہتا ہے کہ بس آپ ایکسپیرینس کریں. وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے ان اعمال کے ذریعے جو سیرت پاک سے ملتے ہیں. اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم چاہتے ہیں، خاص طور پہ اتھارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس مہینے میں قرآن پاک کو میں سنا نہ جائے بلکہ اس پہ غور کیا جائے، سمجھا جائے، اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح سے اسے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. بیوٹیفل. اس کے ساتھ ساتھ کس طرح سے وہ ہمارے نصابات کا حصہ بن سکتی ہے. جب تک آپ اپنے نصابات کے اندر سیرت پاک کو نہیں لائیں گے اس وقت تک آپ کے رول ماڈل وہی رہیں گے جو مغرب نے آپ کو دیے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ساری معاشیات اور ساری طب اور ساری انجینئرنگ وہ پڑھیں جس کی بنیاد ایک گاڈ مائنس تصور کے اوپر ہے، اور آپ دین کے خادم بن جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں. یہ ہم بن سکتے ہیں اسی وقت جب جو سب سے مکمل مثال ہے، انسانیت کی معراج ہے، علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی، ان کے بارے میں ہمارے بچوں کو بچپن سے معلوم ہو کہ آپ کی حیثیت اس پوری کائنات میں، دنیا میں کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں انہیں کیسا ہونا چاہیے. جو کمال ہے نبوت کا وہ یہ ہے کہ علم اور عمل کے انتہائی معراج کو علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح پیش فرمایا ہے کہ ایک کمزور سے کمزور ایمان کا مسلمان بھی اس پہ عمل کر سکتا ہے. یہ وہ کمال ہے. ورنہ آپ دیکھیے جنہیں آپ ہیرو کہتے ہیں نا، ہیرو وہی نا، ٹرانسینڈ دا نارم. یہاں ٹرانسینڈ آف دا نارم موجود ہے، لیکن ہر عمل ایسا ہے کہ وہ ایک انسان کے لیے قابل عمل ہے. یہ وہ عملیت ہے
یہ وہ ہمگیریت ہے، یہ وہ جامعیت ہے سیرت پاک کی، جو بین ہی وہی ہے جو قرآن پاک کے اصولوں کے اندر، تو ایک ایک عمل، چھوٹے چھوٹے عمل سے ہی ایکسپیرینس کر پائیں گے. وہی اس کے علاوہ سوچتے کوئی رہیں شکل گے نہیں. سن کے صرف تعریف کر دینے سے کہ یار کیا زبردست بیان تھا اور کیا زبردست بات نہیں بنے گی، بلکہ آپ کو ایک دفعہ اس کو ایکسپیرینس کرنا. خورشید بھائی 3.5 منٹ رہ گئے ہمارے پاس معذرت کے ساتھ، کیونکہ آج ظاہر ہے کافی سارا ٹائم وہ پرائم منسٹر صاحب لے گئے ہمارا، اینڈ خیر وہ بھی ایمان کی بات کرتے ہیں. تو کیا کہیں گے کہ غور سے سننا اور پھر فالو کرنا، یہ قرآن حکیم میں بہت بڑا ٹریٹ ہے. یعنی جن کو ہدایت ملے گی، سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور پھر فالو کرتے ہیں اچھی بات کو. تو اس کے اوپر اگر آپ ایک میسج دے دیجئے لوگوں کو کہ ہاؤ ڈو وی اسٹارٹ ٹوڈے، واٹ کین وی ڈو ٹوڈے، کہ کل ہمارا اور ذرا ایمان بہتر ہو جائے. دیکھیے قرآن مجید کو سمجھے بغیر اس کے میسج تک رسائی نہیں ہو پائے گی. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں، ایک تو آیات وہ ہیں جو انفس و آفاق میں پھیلی ہوئی، ٹھیک ہے، ایک وہ ہیں جو قرآن مجید کی آیات کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں. ان دونوں پر غور کرنے سے ہمیں اصل میں خدا تک رسائی ملتی ہے، معرفت الہی ملتی ہے. عام طور پر لوگ خدا کی معرفت کے لیے معلوم نہیں کیا کیا خاک چھانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، واہ، کہ زمین اور آسمان کی گردش میں، یا آسمان اور دن و رات کی گردش میں، آسمان اور زمین کی تخلیق میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرنے والے جو غور کرنے والے ہیں. سو اور پھر آپ کا قرآن میسج مجید یہ ہے کہ غور کرنا شروع کریں، اور وہ پھر صرف وہ پڑھنے لوگ کے. اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، واہ واہ کہ واہ، اے اللہ آپ نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، اس کا کوئی مقصد ہے. تو یہ معرفت الہی کا جو ذریعہ ہے وہ ہے آیات الہی پر غور، اور وہ کائنات غور کی شکل کرنا میں ہے. بھی یہ اور نوٹ قرآن میں کی نے، شکل میں. یہ ہم نے نوٹ کر لیا. سلمان بھائی فائنل میسج آج کے دن کے لیے. میں آپ کو دوبارہ بھی انگیج کروں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ. ابھی تشنگی رہ گئی ہے. نجم، جو میں روز فوکس کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طائف میں انسیڈنٹ ہوا، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ وہ دعوت دینے گئے اور وہاں ان پہ پتھراؤ ہوا، خونہ خون ہو گئے. یہ ہمارے رحمت العالمین حبیب اللہ، ان کی دعا جو ہے نا، وہ میں اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں. انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں کمزور ہوں، واہ، میرے میں صلاحیت نہیں ہے، اور لوگ مجھ سے دشمنی کرتے ہیں، میں صرف تیری نور کی روشنی چاہتا ہوں جو اس دنیا میں اور آنے والی دنیا میں جو ہے سب کچھ روشن کر دے گی. تو میں سوچتا ہوں کہ اگر حبیب اللہ کے بھی اس سٹیج پہ پہنچ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں کمزور ہوں، میرے میں صلاحیت نہیں ہے، اور لوگ میرے سے دشمنی کرتے ہیں، تو ہم تو مطلب کہ ان کے پاؤں کی مٹی سے بھی اٹھتے بیٹھتے تو استغفار. یہ میں ذہن میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں روز کہ جب میرے پرابلمز آئیں گے تو مجھے اپنے آپ کو اسی طرح عاجزی میں لے کے آنا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، شو می دا وے، شو می دا لائٹ. بیوٹیفل میسج. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر انیس احمد صاحب، خورشید صاحب اینڈ سلمان احمد صاحب. اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا آج کی گفتگو کو. کل انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ، یہی مقصد ہوگا، ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ آئیں گے. اور میں جاتے جاتے یہی سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں ہم سب کی طرف سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب محبت کرتے ہیں، لیکن جو کلام آپ لے کر آئے، جس مقصد سے اس دنیا میں آئے، ہمیں اس مقصد کو نہیں بھولنا، تبھی اس محبت کا حق ادا ہوگا. اور اسی مقصد پہ پاکستان بنا تھا، تاکہ ہم ایک رول ماڈل ملک دکھا سکیں دنیا میں، ایک قوم دکھا سکیں. کیونکہ جب تک ہم ماڈل نہیں دکھاتے ہیں بات ہوا میں رہتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماڈل بنا کر دکھایا تھا. اسی میسج کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کل دوبارہ ملاقات ہوگی. انجوائے دس رمضان، انجوائے اور ایمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت